بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ وطن عزیز کے لیے ایک بہت ہی برا دن، بہت ہی سخت دن، بہت ہی سیاہ دن۔ معاشی طور پہ تو حالات سب کے سامنے ہیں ہی، لیکن کم از کم یہ ایک اطمینان تھا کچھ عرصے سے پچھلے کچھ مہینوں سے تو اگرچہ حالات خراب ہونا شروع ہو گئے تو ایسا لگ رہا تھا کہ معاملہ کسی بڑے واقعے کی طرف نہ چلا جائے، اور بالآخر چلا گیا۔ لیکن اس سے پہلے کم از کم سکھ کا سانس لوگوں نے لیا تھا کہ دہشت گردی کے واقعات سے بظاہر ایسا لگ رہا تھا کہ کچھ جان چھوٹ گئی ہے، بڑے بڑے واقعات سننے میں نہیں آ رہے تھے۔ پھر پچھلے کچھ عرصے سے سلسلہ شروع ہوا، لیکن چونکہ اس میں جانوں کا ضیاع نسبتاً کم ہو رہا تھا، ورنہ تو ایک جان بھی جائے تو ظاہر وہ اتنی ہی قیمتی ہے، لیکن نسبتاً کم ہو رہا تھا اور سیاسی درجہ حرارت نسبتاً زیادہ تھا، تو وہ اتنا زیادہ خبروں میں نہیں آتا تھا۔ لیکن آج پشاور میں مسجد میں ہونے والے دھماکے میں اب تک کی اطلاعات کے مطابق، بڑا محتاط اندازے کے مطابق بھی رپورٹر سے ڈائریکٹ اطلاعات بھی لیں گے، مزید بھی 50 سے زائد افراد کم سے کم شہید ہو گئے۔ مختلف اطلاعات کے مطابق 59 تک بھی یہ فگر پہنچ گیا۔ اب مطلع والوں سے بات کریں گے، لیکن آئیے ذرا ہم آغاز کرتے ہیں، چونکہ ہمارے ساتھ صوبے یعنی کہ جناب حاجی غلام علی صاحب موجود ہیں، تو ان سے آغاز کرتے ہیں۔ غلام علی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بدامی صاحب، آپ کیسے ہیں؟ خیریت سے؟ گورنر صاحب الحمدللہ ٹھیک ٹھاک۔ سر آپ بتائیے گا گورنر صاحب یہ اب تک، پہلے تو یہ کہ اب تک کی اطلاع کیا ہے کہ یہ ڈیتھ ٹول کہاں تک پہنچا ہے؟ جی ڈیتھ ٹول گورنر صاحب ابھی آپ کی کیا اطلاع ہے کہ کہاں تک پہنچا ہے، اور پہلے اگر یہ بتا سکیں۔ دیکھیں، اس وقت تک تو 50 کے قریب شہید ہو چکے ہیں، 190 کے قریب جو ہے زخمی ہے، اس میں شدید زخمی بھی ہیں۔ اور ابھی کیا سر یہ یعنی ریسکیو آپریشن وغیرہ ہو گیا ہے، ابھی مطلب یہ جاری ہے، یعنی کہ ابھی بھی زخمیوں کے ملبے سے نکالنے کا کام یہ سب مکمل ہو گیا ہے؟ اس بارے میں اطلاع ہے سر آپ کو؟ کیونکہ اندھیرا بھی ہے اور لائٹنگ کا بندوبست بھی کر لیا، وہ جگہ بھی اس طرح کے بلڈنگ ایک طرف گری ہوئی ہے، اور وہاں پہ سارا جو بلڈنگ جہاں گرا ہے تو وہاں پر مشینری کا جانا بھی ایک مشکل کام تھا۔ تو اور ہم نے یہ بھی کوشش کرنی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی چیز اٹھائیں اور اس میں سے جو ہمارے بھائی اندر ہے اس کو مزید نقصان نہ پہنچے۔ اچھی بات یہ ہے کہ وہ آوازیں بھی دے رہے ہیں، کبھی کبھی فون بھی کر رہے ہیں، تو ہماری کوشش ہوتی کافی کو تو نکال لیا گیا۔ ابھی چند لوگ، پتہ نہیں کہ کتنے لوگ ہیں، لیکن جب وہ پورا یہ سسٹم اپڈیٹ ہو جائے گا، لوگوں کو نکال لیا جائے گا، جگہ صاف ہو جائے گی، تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ پتہ لگ جائے گا۔ اوکے، اب سر ویسے آپ کے لیے بات ذرا حیران کن تشویشناک ہے کہ مطلب پولیس لائنز میں تک رسائی کیسے ہو گئی خودکش حملہ آور کی، وہ وہاں تک پہنچ کیسے پایا؟ یہ ایک سیکیورٹی لیپس ہے؟ ہمارے لیے نہیں بلکہ پورے صوبے کے پولیس کے لیے اور ملک کے لیے تشویشناک ہے کہ ایک ایسی جگہ جو کہ پہلے ہی ہمارے پولیس، اس میں کوئی شک نہیں کہ خیبر پختونخوا کے پولیس نے بہت بڑی قربانی دی ہے، اور آج کی یہ قربانی تو تاریخ رقم کر دی۔ یہ ہمیشہ سنہری روح میں نہ صرف لکھا جائے گا بلکہ ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ لیکن یہ سیکورٹی لیبس ہے، اور اب چونکہ ہمارے سامنے، پولیس کے سامنے، آئی جی کے سامنے، ہمارے دیگر اداروں کے سامنے اب دو چیزیں ہیں۔ ایک یہ جو لوگ شہید ہوئے ہیں ان کی تدفین کے لیے سب کچھ انتظامات کیے جائیں، اور ایک یہ کہ جو زخمی ہیں ان کے علاج پہ توجہ دی جائے، اور تیسرا یہ کہ جو ملبے کے نیچے ہیں ان کو بحفاظت نکالا جائے۔ تو آج تو میرا خیال ساری ترجیح اول یہ ہے، اور اب کل سے لازمی بات ہے کہ تمام ایجنسیاں اس پہ اپنا ورک کرے گی، تحقیق کرے گی، اور خواہ اس سے تو انکار نہیں کیا جا سکتا کہ یہ سیکورٹی لیب سے اگر کوئی اندر سے ملا ہو تب بھی لیب سے، اگر یہ جو کچھ ہوا، کیونکہ ادھر تقریباً 2500 سے زیادہ ہمارے نوجوان آفیسران ہیں، یہاں پر سی سی پی او کا دفتر ہے، ایس پی صاحبان کا دفتر ہے، سی ڈی باقی جو ہمارے ایس پی صاحبان ہیں ان کے آفیسز ہیں، سب صوبہ یہاں سے کنٹرول ہو رہا ہے۔ تو یہ سیکورٹی لیب سے، اور اس پر بہت زیادہ توجہ دینی ہوگی اور غور کرنا ہوگا کہ یہ کیسے ہوا۔ اور آپ اس بات کا خدشہ ہے کیا کہ یہ یعنی کوئی ایسی معلومات ملی کہ شاید یہ پہلے سے اندر تھا، یا اندر سے ہی کچھ یہ کاروائی ہوئی، اس طرح کا خدشہ ہے کوئی؟ دیکھیے، یہ تو
کہنا ابھی قبل از وقت ہے، کیونکہ جب تک پورے ادارے یہ سب کچھ دیکھے نہ، تحقیق نہ کرے، اور اس کے بعد اگر جو کچھ بھی ہو جائے تو پھر قوم کو سامنے ایک ایک لفظ لایا جائے گا تاکہ دیگر لوگ بھی اس سے عبرت حاصل کریں اور اپنے سیکورٹی لیپس جو ہوا ہے اس کا خاتمے کے لیے اقدامات اٹھائیں۔ ٹھیک ہے، اچھا سر، یہ گورنر صاحب آپ ایک وفاق کی نمائندگی ایسے سے بتا دیجیے گا کہ اب جب یہ ظاہر ہے ایک بہت ہی سیکورٹی کے حوالے سے بہت ہی خطرناک صورتحال ہے، اس پر آپ ایک بیان دے دیجئے کہ کیا یہ کسی بھی طور پر یہ واقعہ، یا اللہ نہ کرے، اللہ کرے کہ بس آئندہ سرس کے کوئی واقعات ہی نہ ہو، لیکن یہ کیا کسی بھی اعتبار سے جو اس صوبے میں ابھی ایک بڑی ایکٹیویٹی ہونی ہے، جو کہ سب سے بڑی ایکٹیویٹی ہوتی ہے کسی بھی صوبے کا الیکشن، یہ اس پر کسی انداز سے کیا اثر انداز ہو سکتا ہے، یا وفاق کی نمائندگی ایسے صاحب کا بیان یہ ہے کہ بھائی حالات ٹھیک ہے، یہ آئیڈیل نہیں ہے لیکن وہ ایک عمل ہے، وہ اپنے وقت پر انجام پائے گا؟ دیکھیں بادامی صاحب، ہم نے یعنی بہت ٹھنڈے مزاج کے ساتھ اس پہ سوچنا ہوگا۔ آپ یہ بتائیں کہ اس سے پہلے ایک ہفتے پہلے تقریباً جو واقعہ پشاور میں ہوا، ہمارے ایک ڈی ایس پی شہید ہوئے، ان کے ساتھ کانسٹیبل شہید ہوئے، پھر جو سی ٹی ڈی کے آفس بنو پہ جو واقعہ ہوا، لکی مروت میں جو ہوا، ڈی خان میں جو ہو رہا ہے، تو دیکھیں الیکشن آئین کی ایک ریکوائرمنٹ ہے کہ ہم الیکشن کریں گے، اور الیکشن ہونا بھی چاہیے کیونکہ یہ پروسیس کنٹینیو رہنی چاہیے، لیکن الیکشن کرنے سے یہ مشکل نہیں آتا۔ آپ یہ بتائیں، اور ہمارے تمام، میں نے تو پہلے بھی کہا کہ پاکستان کے جتنے بھی سیاسی جماعتیں ہیں بیٹھ لیں اور یہ تمام جو ہمارے ادارے ہیں ان سے پلس لے لیں، ان سے رپورٹیں لے لیں اور اس کے مطابق بیٹھ کے فیصلہ کریں۔ کیا یہ الیکشن کا سال ہمارا نہیں تھا؟ الیکشن نہیں ہو رہے تھے، میں کمپین میں تھا اور میں خود الیکشن لڑ رہا تھا، اور کمپین کے دوران ہمیں اطلاع آئی کہ محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ شہید ہو گئی، تو کیا الیکشن ملتوی نہیں ہوئے تھے؟ اور سر اس بیان کا کیا مطلب؟ آج کی تاریخ میں ابھی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تب خیبر پختونخوا میں الیکشن 90 روز کے اندر ہونے جا رہے ہیں یا نہیں؟ میں کہتا ہوں کہ ہو، لیکن پہلے ریاست کے بارے میں سوچا جائے اور پھر عوام کے تحفظ کے بارے میں سوچا جائے۔ الیکشن میں ایسا نہ ہو، یعنی آپ بتائیں بادامی صاحب، میں آپ کو عوام کے پلس کی بات کر رہا ہوں کہ کیا کوئی پولیس آفیسر جو انہوں نے 200 سے زیادہ زخمی، 50 سے زیادہ جنازے آج اٹھائے ہیں، تو کیا یہ ڈیوٹی یہی لوگ دیں گے نا؟ تو ان سے تو پوچھا جائے کہ یہ پورے صوبے میں ہم ان لوگوں کو سیکورٹی فراہم کر دیں گے، یہ ایک دن کا کام نہیں ہے، یہ پورا 15 دنوں کے یہ ریہرسل ہونا چاہیے۔ تو ان سے پوچھا جائے، ان کو مدد دی جائے اور سیاسی جماعتیں بیٹھ جائیں۔ آپ کیا پروپوز کر رہے ہیں یہاں پر؟ آپ یہ پروپوز کر رہے ہیں کہ سارے اسٹیک ہولڈر، جس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن سیکورٹی بیٹھ جائے اور پھر الیکشن کمیشن بھی اس میں اپنے رائے دے دے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم خدا نخواستہ اس سے کسی بڑی مصیبت میں نہ پھنسے۔ دیکھو یہ چیزیں ہوتی رہیں گی، لیکن جو حالات آپ نے خود دیکھ لیا کہ یہ مسلم دنیا کا واحد سپر پاور ہے اور اس جگہ میں دھماکہ ہو رہا ہے اور 50 لوگ شہید ہو رہے ہیں، 190 کے قریب زخمی ہو رہے ہیں، اور دن کے 1 بجے کے ٹائم پہ اور مسجد میں لوگ نماز کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں، اس طرح واقعہ ہوتا ہے۔ تو آپ مجھے بتائیں بادامی صاحب، معذرت کے ساتھ میں کہوں گا کہ کیا آپ کسی بھی سیاسی جماعت سے یہ سوال پوچھے، یہ 5 جو میں آپ کو کہتا ہوں کہ بنو میں کون کمپین کر سکے گا؟ پی ٹی آئی سے پوچھ لے، لکی مروت میں کر سکے گا؟ آپ کی ذاتی رائے میں الیکشن میں کچھ التوا ہونا چاہیے؟ آپ کی ذاتی رائے نہیں، میں یہ کہتا ہوں کہ ان سب کو بیٹھ کر ایک پالیسی بنانی چاہیے ریاست میں، اس میں پی ٹی آئی بھی بیٹھ جائے۔ دیکھو اس وقت ریاست کو مشکل ہے، پھر ریاست کے عوام کو مشکلات ہے، پھر پولیس کی ذاتی، دیکھو پچھلے 2-3 ماہ سے پولیس ٹارگٹ ہو رہی ہے، کنٹینیو ٹارگٹ ہو رہی ہے،
تو ان چیزوں کو دیکھ لے اور پھر ایک فیصلہ کرے, اور اللہ کا آسرا کریں گے, جو بھی فیصلہ ہوگا پھر سارے اسٹیک ہولڈر اس کے پش پہ کھڑے ہوں گے. بہت شکریہ سر, تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ. کے پی کے ہمارے ساتھ موجود تھے. اس میں مزید ہم بات کرتے ہیں, ایک بڑی اہم بات بیرسٹر سیف صاحب سے ہم بات کریں گے ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد, جن سے ہم یہ جانیں گے. اس سے پہلے باقاعدہ آپ جانتے ہیں کہ ایک مذاکرات کا دور چلا, طالبان نے پہلے جنگ بندی کی, پھر جنگ بندی ختم کی, باقاعدہ یہاں سے لوگ گئے تھے کابل, مذاکراتی کمیٹیز بنی تھی, اس کمیٹی کو کوارڈینیٹ کر رہے تھے بیرسٹر سیف صاحب. ان سے جانیں گے یہ داستان شروع کہاں سے ہوئی, جنگ بندی سے لے کر آج پشاور تک, یہ معاملہ وہاں سے یہاں تک پہنچا کیسے, ہوا کیا, بیرسٹر سیف صاحب بتائیں گے ایک بریک کے بعد. خوش آمدید ایک بار پھر. ضیاء الحق ہمارے بیورو چیف پشاور کے ہمارے ساتھ ہیں, اور بیرسٹر سیف صاحب بھی. بیرسٹر صاحب پلیز جسٹ الاؤ می کہ میں ضیاء سے صرف کوئک اپڈیٹ لے لوں. ضیاء صاحب ابھی کیا صورتحال ہے؟ گورنر صاحب نے بتایا کہ ابھی بھی ملبے سے تلاش کا کام جاری ہے, کیونکہ ابھی بھی خطرہ ہے کہ کچھ ملبے کے نیچے لوگ دبے ہوں گے, ایسا نہ ہو کہ بعد احتیاطی کی وجہ سے مزید شہادتیں ہو جائیں. تو آپ کو جگہ دیکھ کے ابھی کیا لگ رہا ہے, جائے حادثہ کے قریب لگ کے کیا لگ رہا ہے کہ ابھی کتنا مزید ٹائم لگے گا یہ ریسکیو آپریشن کلیئر ہونے میں, ختم ہونے میں؟ جی, جو اسٹرکچر ہے وہ کنکریٹ کا اسٹرکچر ہے, اور جس طریقے سے وہ گرا ہوا ہے, اور جتنی بڑی عمارت ہے, اور اس عمارت میں جو ہمارے ریسکیو 1122 پشاور ڈیولپمنٹ اتھارٹی, لوکل گورنمنٹ اور CNW, اور اس کے علاوہ پاک آرمی کی ریسکیو ٹیمیں اس وقت بدستور کام کر رہی ہیں. اور ان کو جو وہاں پہ عینی شاہدین ہیں انہوں نے بتایا کہ جو کورڈ ایریا ہے, جو کورڈ مسجد کا ایریا ہے, اس کے اندر جو صفیں بچھی ہوتی ہیں وہ 10 سے 11 صفیں بچھی ہوتی ہیں, اور ہر صف میں 60 کے قریب لوگ جو ہے تو اس پر موجود ہوتے ہیں. یہ عام دنوں میں, جمعے کی نماز کی بات نہیں کر رہا ہوں, یہ آج جیسے نماز ظہر کے وقت ہوا, تو اگر اس حساب سے لگایا جائے تو تقریباً 400 سے 500 لوگ ابھی اس مسجد میں اس ایریا میں تھے جو کہ کورڈ ایریا تھا, اور جو کہ وہ چھت جو گری ہے کنکریٹ کی. تو اس لیے اس میں دیری اس لیے لگ رہی ہے کہ وہاں پہ جو ریسکیو کے ادارے ہیں جو ان کو ریسکیو کر رہے ہیں, ان کا یہ بتانا ہے کہ ہم آہستہ آہستہ اس لیے کر رہے ہیں کہ لوگ اگر ان کے اطلاعات کے مطابق کوئی لوگ زندہ بھی ہیں اور وہ باقاعدہ رابطے میں بھی ہیں, تو ان کو کوئی تکلیف نہ ہو. تو کچھ اندازہ ہو رہا ہے کہ وقت یہ ریسکیو کا کام کب تک ختم ہوگا, کچھ اندازہ ہو رہا ہے؟ جی, جو وہ کہہ رہے ہیں, جو ان کے اسٹیمیٹ ہے, تو وہ کہہ رہے ہیں کل صبح تک بھی یہ کام جاری رہے گا, کیونکہ جو لوگ زندہ ہیں ان کو باقاعدہ میڈیسن بھی دی جا رہی ہے, اور اس کے علاوہ ان کو جو خوراک زندہ رہنے کی چاہیے وہ خوراک بھی پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے. لیکن یہ چونکہ ایک مشکل کام ہے, اور اس کے لیے مختلف قسم کے یہ گیجٹس استعمال کر رہے ہیں, جن میں ڈیجیٹل گیجٹس بھی استعمال کر رہے ہیں. اس کے لیے مینولز بھی استعمال ہو رہے ہیں تاکہ ان جگہوں پہ وہ کھدائی کر سکیں جہاں پہ لوگ موجود نہیں ہیں. لیکن یہ بھی خدشہ, اس خدشے کا شہادتوں کی ابھی تعداد کتنی ہو گئی ہے ضیاء آفیشلی؟ ابھی تک جو اسپتال کے ذرائع بتا رہے ہیں وہ 59 بتا رہے ہیں کہ شہید ہو چکے ہیں, اور 155 جو ہے تو وہ زخمی ہیں. لیکن ابھی بھی یہاں سے زخمیوں کو نکالنے کا سلسلہ جاری ہے, اور ایمبولینس کے ذریعے جو ہے تو لوگوں کو منتقل کیا جا رہا ہے اسپتالوں میں. ضیاء ذرا پلیز آپ ذرا کچھ دیر میرے ساتھ رہیں نا, تاکہ میں آپ سے ذرا وائنڈ اپ کرنے سے پہلے ذرا آپ سے مزید کچھ اپڈیٹس لے لوں. آپ پلیز ہمارے ساتھ رہیے کچھ منٹ. میں بیرسٹر سیف صاحب سے بات کرنا چاہتا ہوں. بیرسٹر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا سیف صاحب, آپ آف کورس ترجمان رہے خیبر پختونخوا کے حکومت کے, جو کہ اب ظاہر تحلیل کر دی گئی, لیکن آپ مجھے میری آواز واپس آ رہی ہے پلیز دیکھیے گا. لیکن ظاہر ہے اس سے پہلے ایک باقاعدہ ایک کمیٹی بنی, طالبان سے مذاکرات کی بات ہوئی, خبر پہلے یہ آئی باقاعدہ کہ طالبان نے جنگ بندی کا اعلان کر دیا ہے, اور پھر امن نظر آیا ہمیں. پھر خبر آئی کہ نہیں, طالبان نے جنگ بندی ختم کرنے کا اعلان کر دیا ہے, اور اس کے بعد ایک سلسلہ شروع ہو گیا جو کہ آج یہاں تک پہنچ گیا کہ ابھی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو 59 شہید ہیں, 150 سے زائد زخمی ہیں. یہ کچھ ہوا ہوگا نا سب کے دوران. اس دوران وفود بھی گئے ہمارے کابل, مذاکراتی کمیٹی بھی گئی, اور آپ اس کو کوارڈینیٹ کرتے رہے, کوارڈینیٹر تھا وہ آفیشل, تو آپ نے سارا کچھ دیکھا ہوگا. ذرا میں کوئی ریکیپ چاہتا ہوں, یہ آپ بتائیے کہ پہلے تو یہ بتائیں یہ بات بگڑی کہاں پہ, یعنی فرام ون ایکسٹریم ٹو اندر اٹ ٹک اونلی اے فیو منتھس اف آئی ایم ناٹ رانگ, کہ جنگ بندی کا اعلان, غیر مشروع جنگ بندی کا اعلان اور جنگ بندی ختم کرنے کا اعلان, یہ کہاں پہ گڑبڑ ہو گئی بتائیے گا سیف صاحب. جی بادامی صاحب, دیکھیں سچویشن یہ ہے کہ آپ کو اس بات کا علم ہے کہ تقریباً 20 سال اس خطے میں امریکی افواج کے آنے کے بعد لڑائی جاری رہی, اور اس جنگ کے میں ہمارے اپنے لوگ بھی شامل تھے جو پاکستان سے گئے اور افغانستان کی سرحد سرزمین سے کارروائیاں کرتے رہے. اب
ان کو جہاں تک افغانستان کی صورتحال کا تعلق ہے تو وہ جب وہاں پہ تبدیلی آئی پچھلے سال 2021 میں اور امریکی فوجوں کا انخلا ہوا تو اس کے بعد جو ہے وہ ایک مذاکرات کا عمل شروع ہوا اور میں سمجھتا ہوں کہ انتہائی خلوص کے ساتھ کیا گیا اور اس کو شروع کرنے میں امارات اسلامی افغانستان جو افغان حکومت ہے طالبان کی ان کی طرف سے پیشکش تھی کہ آپ آئیں اپنے لوگوں کے ساتھ بات کریں اور جو آپ کے ایسے ڈفرینسز ہیں جو ریزالو ہو سکتے ہیں بات چیت سے ان کو آپ ریزالو کریں اور اس مسئلے کو فار ایور ختم کر دیں. تو وہ عمل جب شروع ہوا انتہائی خلوص کے ساتھ. یعنی میں آپ کو ایک لمحے کو روک کے یہاں پہ کہ ہم ذرا ٹائم لائن ڈسکس کرنا چاہ رہے ہیں تو آغاز یہاں سے ہوتا ہے کہ یہ کابل فال ہو جاتا ہے, امریکن فورسز ایک ڈرامائی انداز میں یہ سارا سلسلہ چلا جاتا ہے. اب یہ طالبان کی حکومت آتی ہے تو تحریک طالبان پاکستان جو کہ ظاہر ہے پاکستان کے لوگ اور دھماکے وغیرہ سرو کرتے تھے, ہمیں افغان گورنمنٹ یہ کہتی ہے کہ بھائی آپ اپنے, چونکہ وہ بھی چاہتے ہیں کہ اب وہ بھی ان کو رکھنا نہیں چاہتے, وہ بھی چاہتے ہوں کہ اس طریقے سے معاملہ ٹھنڈا ہو ریاست پاکستان اور ٹی ٹی پی کے درمیان, تو یہ لوگ واپس جائیں. تو وہ ایک پروسیس انیشیٹ کرنے کی دعوت دیتے ہیں کہ آپ لوگ بات کریں, ہم اس کو فیسیلیٹیٹ کریں گے. یہاں سے بات شروع ہوتی ہے. ٹھیک کہہ رہا ہوں اب تک؟ جی بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, ایگزیکٹلی. اور وہ پھر اس کے بعد آگے اب جی اکتوبر 2020 میں جب امریکہ جو 2021 میں جب امریکہ کا وڈرال ہوا اگست میں, تو اکتوبر میں یہ رابطے ہوئے افغان طالبان کی طرف سے اور پھر یہ مذاکرات کا عمل ایک سافٹ انداز میں شروع کیا گیا. رابطے ہوئے, ملاقاتیں ان کے ساتھ ہوئی, مختلف وفود گئے اور اس کے بعد دیکھیں ایک آپ ہارڈ ڈپلومیسی کرتے ہیں, ایک سافٹ کرتے ہیں, ایک سافٹ طریقہ کار ہوتا ہے, ہارڈ ہوتا ہے. اس میں یہی ہوتا ہے کہ پہلے شروع میں آپ سافٹ اپروچ کے ساتھ سٹارٹ لیتے ہیں. تو جب سافٹ اپروچ کے ساتھ سٹارٹ لیا اسی سلسلے میں مذاکرات ہوئے. کچھ مذاکرات جو ہے وہ ون آن ون تھے اس طرح کے کہ جو جس کو میڈیا میں نہیں بتایا گیا, اور بعد میں کچھ ایسے تھے کہ جو پھر میڈیا میں بھی آ گئے کیونکہ افغان حکومت کی طرف سے بھی یہ ایک قسم کی مطالبہ تھا کہ بس اب آپ لوگ اس کو اوپن کریں تاکہ ہر طبقے زندگی کو موقع ملے, ہر طبقے فکر کو موقع ملے کہ وہ اس میں اپنا ان پٹ دے. اور یہ ایک اچھی اپروچ تھی. تو ہماری طرف سے جو دو وفود گئے جن میں میں بھی شامل تھا, وہ بیسیکلی تمام پارٹیز کے اور تمام علاقوں کے, خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں کے نمائندہ وفود تھے, جس میں سٹنگ ممبرز آف پارلیمنٹ بھی تھے اور مختلف پارٹیوں کے نمائندے تھے اور سابقہ ممبرز بھی تھے اور ملکان بھی تھے, یعنی جو علاقوں کے اپنے بزرگ ہوتے ہیں, جو ملک ہوتے ہیں, ان کو بھی ساتھ لے کے گئے اور وہاں پر طالبان کے ساتھ ہم نے فیس ٹو فیس ملاقات کی جس کا اہتمام امارات اسلامی افغانستان نے کیا. اب اس وقت ایک اچھے انداز میں بات چیت شروع ہوئی, امن کی خواہش تھی اور اس میں طالبان کی طرف سے ہمیں آفر کی گئی کہ ہم آپ کے ساتھ تا حکم ثانی غیر معینہ مدت تک سیز فائر کا اعلان کرتے ہیں. اور یہ سیز فائر اس وقت خود طالبان نے آفر کی ہے. جی ان کی طرف سے آفر ہوئی اور ان کے جو امیر ہیں انہوں نے یہ کہا کہ آپ کا وفد ہمارے ساتھ بات کرنے آیا ہے تو ہم آپ کی مطلب ایک قسم کی آنے کی عزت افزائی کرتے ہوئے آپ کو جو ہے یہ آفر دے رہے ہیں اپنی طرف سے. آپ جائیں اور آپ اپنے فوج کو بھی کہیں, حکومت کو بھی کہیں کہ یہ سیز فائر جو ہے یہ انڈیفینٹ ہے اور یہ تب ٹوٹے گا اگر دونوں طرف میں سے کوئی ایک فریق جو ہے وہ اس کی کوئی بہت صریحاً خلاف ورزی کا مرتکب ہوتا ہے تو تب اس کو ہم ختم کریں گے, ادروائز یہ چلتا رہے گا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اچھی پازیٹیو پیش رفت تھی اور اس کی وجہ سے چند مہینے جو ہے وہ جنگ بند بھی رہی, کوئی واقعہ نہیں ہوا. لیکن اس کے بعد جب یہ دو مذاکرات ہوئے اگست میں, ایک آخری ملاقات جب ہوئی, اس کے بعد ارادہ یہی تھا کہ اس بات چیت کو ہم بڑھائیں گے, پارلیمنٹ کو بھی اس میں انگیج کیا جائے گا, فارمل طریقے سے عدالتوں کو بھی انگیج کیا جائے گا اور اس میں پوری قوم کا کنسنسس ڈیولپ ہوگا. لیکن بدقسمتی یہ ہوئی بادامی صاحب کہ ہم کابل میں ہی تھے اگست میں جب ایمن الظواہری پر قاتلانہ حملہ ہوا ڈرون کا, جس میں ان کو مار دیا گیا. اس کے بعد افغان حکام کے ساتھ تھوڑی سی مطلب غلط فہمی بھی پیدا ہوئی. ان کے وزیر دفاع نے ایک بیان بھی دے دیا کہ پاکستان کی فضائی حدود استعمال کی گئی تھی, تو ایک تلخی پیدا ہو گئی. لیکن اس کے بعد جب ہم واپس آئے, سیلاب کا مسئلہ بنا, آپ کو پتہ ہے اگست ستمبر اکتوبر میں جو ستمبر تک تو یہ 2 مہینے پاکستان سیلاب میں ڈوبا رہا, فوج بھی اور سویلین ادارے بھی اور حکومتیں بھی اس پہ مرکوز رہی توجہ. تو وہ جو ایک تسلسل تھا مذاکرات کا وہ نہیں جاری رہ سکا. اس دوران کچھ لوگ سوات کی طرف آ گئے, ان کی وجہ سے جو ہے ایک اور کنفرنٹیشن پیدا ہو گئی اور اس کنفرنٹیشن کو میں یہی سمجھتا ہوں کہ کچھ اس میں ظاہر ہے لوگوں کی شرارت بھی تھی, انہوں نے حملے بھی کیے, کارروائیاں بھی کی. مثلا ملک ادریس ایک ملک تھے سوات کے, ان کو جو ہے وہ بارودی مواد کے ذریعے جو ہے مار دیا گیا. اس کے علاوہ ایک قاتلانہ حملہ ہوا پی ٹی آئی ہی کے ایک ملک لیاقت نامی رکن صوبائی اسمبلی کے پر. لیکن ان واقعات کے علاوہ کچھ جو ہیں غلط فہمیاں بھی ہوئی.
اب ہوا یہ کہ اس پورے تناظر میں ایک خوف اور دہشت کی فضا پیدا ہوگی کہ جیسے شاید طالبان کے ساتھ کوئی معاہدہ ہو گیا اور طالبان واپس آ گئے ہیں، بلکہ ان کو واپس نہیں آئے بلکہ ان کو واپس لایا گیا ہے. یہ جو چیز تھی، یہ جو نیریٹو تھا، میں برملا کہوں گا آپ کے چینل پہ کہ یہ بعض سیاسی قوم پرست جماعتیں جن کی ادروائز سیاست ختم ہو چکی ہے، ان کو اس طرح کا موقع چاہیے ہوتا ہے، انہوں نے یہ نیریٹو اٹھایا اور جرگے اور مظاہرے اور ادھر ادھر کر کے بات کو ایک ٹینشن پیدا ہو گئی. اچھا، اس دوران طالبان کے ساتھ حملے بھی ہوئے، ان کی طرف سے بھی کارروائیاں ہوئی، فوج کی طرف سے اور پولیس کی طرف سے بھی کارروائیاں ہوئی. بالآخر اکتوبر تک وہ معاملہ سیٹل ہو گیا اور وہ لوگ واپس چلے گئے. پھر وزیرستان تھوڑا فلیئر اپ ہوا، وہاں پہ مسائل شروع ہوئے. اس دوران یقیناً چونکہ مذاکرات کا عمل رک چکا تھا، فارمل بات چیت نہیں تھی، ایک دوسرے کے ساتھ تحفظات اور گلے شکوے اور شکایات ڈسکس نہیں ہو سکتے تھے، تو دونوں طرف سے اس طرح کا تاثر بنا کہ جیسے طالبان نے بھی کارروائیاں شروع کر دی اور ہماری طرف سے، حکومت کی طرف سے بھی کارروائیاں شروع ہو گئی ہیں. تو اس تناظر میں طالبان نے پھر اپنی جو سیز فائر تھا اس کو ختم کرنے کا اعلان کر کے باقاعدہ لڑائی شروع کر دی، اور پھر ہماری طرف سے بھی ظاہر جوابی کارروائیاں ہوئی. تو وہ معاملہ جو ہے وہ، میں آج بھی یہ کہتا ہوں کہ اگر ہم اس مذاکرات کے عمل کو تسلسل سے جاری رکھتے، ہم اوور آل قومی کنسنسس پیدا ہو جاتا، اور وہ ہوا بھی، وہ قومی کنسنسس بھی پیدا ہوا. لیکن بعد میں اس کو سیاست کی نظر اس طرح کر دیا گیا کہ قومی سلامتی کمیٹی جو پارلیمان کی ہے، مرکزی وفاقی پارلیمنٹ کی، اس میں باقاعدہ سیکیورٹی ایجنسیز نے وہاں پر بریفنگ دی. وہ تمام پارٹیز کے نمائندے بھی تھے، تمام پارٹیز کی مرکزی لیڈرشپ موجود تھی. انہوں نے اس کو اوکے کیا، کہہ دیا کہ آپ جائیں اور آپ مذاکرات کریں. وفاقی وزیر اطلاعات نے اس کی تصدیق بھی کی اس بات کی کہ ہاں ہم اس میں ان کے ساتھ بات کر رہے ہیں. اس کے بعد اچانک ایک یو ٹرن آیا اور پھر جو ہے سیاسی بیان بازی شروع ہو گئی اور معاملہ ختم ہو گیا. تو اب آج اس کے نتائج ہم بھگت رہے ہیں. بہت شکریہ بیرسٹر سیف صاحب، ایک ریکیپ میری جرنی کا. سو ٹورڈز دی اینڈ، سر ضیاء آپ ہمارے ساتھ ہیں، اور اسماعیل خان صاحب جو کہ ریزیڈنٹ ایڈیٹر ہیں ڈان کے. اسماعیل صاحب آپ ہیں صاحب میرے ساتھ؟ اسماعیل صاحب جی بالکل. سر بس آپ سے بڑا اسٹریٹ سوال، آپ کا تجزیہ کیا کہتا ہے وتھ آل دس بیک گراؤنڈ؟ اب آپ کو آگے کیا معاملہ لگتا ہے؟ یہ معاملہ آپ کو دوبارہ مذاکرات کی طرف جاتا لگتا ہے یا اب یہ لڑائی لگتی ہے آپ کو؟ نہیں، میرے خیال میں ابھی جو جب سے یہ پھر حملے وغیرہ شروع ہوئے تو اس کے بعد سے کنسیڈرڈ ایک اوپینین میرے خیال میں اسٹیٹ لیول پہ، ایک تو یہ تھا ریاستی لیول پہ کہ ٹی ٹی پی سے مذاکرات ابھی نہیں ہوں گے. ابھی اگر مذاکرات ہوں گی بھی تو براہ راست افغان طالبان کے ساتھ ہوں گے، کیونکہ یہ ایک نقطۂ نظر ہے ریاستی اداروں کے بیچ میں کہ چونکہ ٹی ٹی پی بقول ان کے افغانستان میں ہے، افغان طالبان جو ہے انہوں نے انٹرنیشنل کمٹمنٹ کیا ہے کہ وہ افغان سوئل جو ہے وہ استعمال نہیں ہونے دیں گے، تو مذاکرات افغان طالبان کے ساتھ ہونے چاہیے، ٹی ٹی پی کے ساتھ نہیں ہونے چاہیے. تو میرے خیال میں ابھی جو پبلکلی تو لگ نہیں رہا کہ کوئی پاکستان سے کوئی ڈیلیگیشن گیا ہو اس معاملے پہ. ایک ہینا ربانی گھر جب گئی تھی تو اس میں اور موضوعات کے علاوہ اس میں بھی بات ہوئی تھی، لیکن بیہائنڈ دا سینز میرے خیال میں کچھ بات چیت تو چل رہی تھی. ہماری جو جوائنٹ ورکنگ کمیٹیز ہیں وہ، لیکن آپ کو لگتا ہے کہ اب پہلے کی طرح طالبان سے بات ہونا مشکل نظر آتا ہے؟ اب اسٹیٹ اور اسٹیٹ کی بات ہوگی، گورنمنٹ اور گورنمنٹ کی بات ہوگی پاکستان افغانستان جی میں؟ بالکل. ابھی تک جو ڈیسیشن، جو پالیسی ڈیسیشن جو تھا، جہاں تک میری معلومات ہیں، وہ پالیسی ڈیسیشن یہی تھا کہ مذاکرات ہوں گے تو افغان طالبان کے ساتھ ہوں گے، ٹی ٹی پی کے ساتھ نہیں. تھینک یو سر، بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ. ضیاء کیا ہیں ہمارے ساتھ؟ ضیاء الحق آپ ہیں ہمارے ساتھ؟ جی. بس یہ آپ ٹورڈز اینڈ بتائیے، اب یہ شہداء ان میں کیا سارے یا پولیس اہلکار ہیں اس میں؟ کیونکہ پولیس لائنز کی مسجد تھی تو. جی تمام اس میں زیادہ تر پولیس اہلکار ہی ہیں، اور یہ پولیس اہلکار بھی صرف پشاور کے نہیں ہیں، خیبر پختونخوا کے مختلف اضلاع کے ہیں. اور جو 27 جنازے جن کے پڑھائے گئے ہیں، جن شہداء کے، ان کو اپنے اپنے آبائی علاقوں میں بھی بھیج دیا گیا ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے ابھی بھی ہسپتال میں بتایا جا رہا ہے کہ لوگ کرٹیکل کنڈیشن میں ہیں، اور ان کے حوالے سے بھی یہاں پہ یہی بتایا جا رہا ہے کہ وہ تمام پولیس اہلکار ہیں. اور ایون کہ
ابھی تک یہ بھی معلوم ہو رہا ہے کہ کچھ اہلکار جو ہیں تو وہ لاپتہ بھی ہیں، ان کی کچھ شناخت بھی نہیں ہو رہی ہے کہ وہ کدھر ہیں. جو اپنی شناخت تو بتا رہے ہیں تو وہ رابطہ کر کے بتا رہے ہیں، لیکن کچھ لاپتہ بھی ہیں. اور جس طریقے میں پہلے بتایا کہ یہ اسٹرکچر جو گرا ہے تو یہ اس خدشے کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ اس میں بہت زیادہ تعداد لوگوں کی ابھی بھی اس ملبے کے نیچے دبی ہوئی ہے، اور اس کو جب یہ اسٹرکچر نکالا جائے گا تو تھینک پھر یو ویری سے مچ ضیاء. ایکچوئل تعداد سامنے بہت آئے ساری گی. دعائیں اللہ کرے. اور آج ایک بار پھر بارود کی بو ہے، آج ایک بار پھر پشاور میں، اور ظالموں نے اللہ کے گھر کو خون میں نہلایا ہے، نمازیوں کو خون میں نہلایا ہے، اور کم از کم 59 نمازی شہید ہو گئے ہیں. ایک بریک لیتے ہیں اور اس کے بعد سابق وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل صاحب سے بات کریں گے. کل IMF آ رہا ہے پاکستان میں، پیٹرول ہو گیا 250 روپے فی لیٹر. آگے کیا ہونا ہے؟ IMF کے آنے سے کیا ہوگا؟ سابق وزیر خزانہ سے پوچھیں گے بریک کے بعد. پیٹرول آلریڈی مہنگا ہو چکا ہے، 35 روپے فی لیٹر اضافہ. دیگر مصنوعات میں بھی 250 روپے فی لیٹر ہو گیا پیٹرول. ایسا لگتا ہے ایک دوڑ جاری ہے، پہلے 300 کو کون ٹچ کرے گا، پیٹرول یا ڈالر. اور ایسے میں کل IMF کا وفد آ رہا ہے پاکستان. سابق وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل صاحب ہمارے ساتھ ہیں. سر بہت شکریہ وقت دینے کا. مفتاح صاحب پہلے بتائیں، آپ کو بظاہر لگتا ہے کہ اب یہ IMF یعنی پیٹرول کا مہنگا ہو جانا، IMF کا کل آ جانا، تو اب یہ بظاہر آپ کو لگتا ہے کہ اب یہ ہمیں آخر یہ جو قسط ہے اگلی وہ مل جانی ہے IMF سے؟ جی وسیم بھائی، مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات سے قوی امید ہے کہ اب جب کہ IMF کا وفد آ جائے گا کل انشاءاللہ، تو پھر ہم مذاکرات میں کامیاب ہو جائیں گے، اور انشاءاللہ ایک نیا جو ایگریمنٹ تھا IMF سے اس کو واپس سے بحال کر لیں گے. مثال کے طور پہ اب ظاہر ہے اب آپ وہاں وزیر خزانہ نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے آپ کو بہت ہی بہتر آئیڈیا ہے، تو اب کیا مذاکرات ہونے ہیں؟ مثلا کن لائنز پہ کیا چیزیں طے ہونی ہیں؟ IMF 3-4 بڑی چیزیں مانگ رہا تھا. ایک تو وہ کہہ رہے تھے کہ کرنسی مارکیٹ کے اندر آپ انٹرفیئر نہ کریں اور اس کو فری چھوڑ دیں، جو وزیر خزانہ صاحب بضد تھے کہ وہ نہیں کرنا چاہتے تھے. بہرحال وہ چھوڑ دیا. پھر ایک تو اس سے یہ ہوا. دوسرا پھر جب کرنسی مارکیٹ بڑی ہے تو ڈالر آپ کو جب مہنگا ہوا ہے تو ظاہر ہے کہ پیٹرول بھی مہنگا کرنا پڑا، تو وہ بھی ہو گیا. اب IMF کی یہ ہے 2 اور جو شرائط ہیں. وہ ایک یہ ہے کہ جو فسکل سلپیجز ہوئی ہیں پچھلے 6 مہینے میں، جو آپ ٹارگٹ سے پیچھے چلے گئے ہیں، آپ نے مثال کے طور پر سبسڈیز دے دی ہیں کچھ بجلی کے مد میں ایکسپورٹ انڈسٹری کو، آپ نے اور PSA کو پیسے دیے ہیں، آپ نے کچھ پیسے کی کم ریکوری کری ہے سپر ٹیکس وغیرہ کی، تو اس کے مد میں جو سلپیجز ہوئے ہیں اس کو آپ برابر ٹیکس لے آئیے. تو ایک یہ شرط ہے. اور دوسری شرط ہے ان کی کہ جو آپ نے بجلی کے اندر آپ کی محکمے میں سلپیجز ہوئی ہیں، آپ نے ایک پروگرام دیا تھا سال کے شروع میں کہ اس حساب سے ہمارا سرکولر ڈیٹ بڑھے گا، کیونکہ اس سے زیادہ وہ بڑھ رہا ہے، تجاوز کر چکا ہے. تو وہ 500-600 ارب روپے کا جو فرق ہے اس کا IMF جو ہے وہ بولتا ہے کہ اس کے پیسے بڑھاؤ. اس میں جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ حکومت کہہ رہی ہے کہ جو آگے آئندہ کے جیسے فروری کے بل تو ہم فروری میں دے دیں گے، اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. IMF کہہ رہی ہے کہ جو آپ نے مثال کے طور پہ اکتوبر میں بل نہیں دیا ہے، نومبر میں جو آپ نے نرخیں کم رکھی تھی اس کو بھی آپ ڈالیں. وہ ذرا سا حکومت کے لیے مشکل ہے، تو وہاں پہ میرے خیال سے ایک نیگوسیشن باقی ہے. ٹھیک ہے. اور یہ ڈالر کے حوالے سے آپ کے خیال میں اب یہ اپنی اصل قیمت کے آس پاس آ گیا، آپ کو ایسا لگتا ہے؟ دیکھیں، مجھے تو کبھی بھی یہ نہیں پتا کہ ڈالر کی اصل قیمت کیا ہوتی ہے. قیمت وہی ہوتی ہے جو مارکیٹ کہتی ہے. لیکن کیونکہ پاکستان کے ذرائع مبادلہ کے ذخائر صرف 3.6 بلین یا اس سے بھی کم ہو گئے تھے، اور کیونکہ لوگوں کو یہ لگ رہا تھا کہ کسی نہ کسی دن ڈالر جو ہے وہ ڈی ویلیو کرنا ہی پڑے گا حکومت کو، اپنی ضد پہ نہیں اڑ سکیں گے، تو 2 چیزیں ہو گئی تھی. ایک تو یہ ون وے بیٹ ہو گئی تھی، تو جو اسپیکولیٹرز تھا انہوں نے بھی کہا کہ ڈالر خرید لو، بڑھے گا ہی. اور دوسری جو چیز تھی وہ یہ تھی کہ لوگوں کو جب ڈیفالٹ رسک لگ رہا تھا کہ ڈیفالٹ کا پاکستان کا رسک بڑھ رہا ہے، تو لوگوں نے کہا سیفٹی ڈالر رکھنے میں ہے یا سونا لینے میں، اس لیے لوگ سونا بھی لینے لگے اور ڈالر بھی لینے لگے. اور آپ دیکھیں کہ پاکستان بھر میں زمینوں کا سودا بہت سلو ہو گیا. لوگ زمینوں کی خرید و فروخت نہیں کر رہے تھے، لوگ سرمایہ کاری نہیں کر رہے تھے. جس کے پاس کچھ پیسے پڑے ہوں وہ ڈالر خرید رہے تھے. تو وہ جب یہ ایک غلطی تھی حکومت کی پالیسی کی. لیکن اب جب کہ حکومت اس پالیسی کا تدارک کر رہی ہے، اور اب جب انشاءاللہ تعالی ڈیفالٹ رسک کم لگے گا لوگوں کو، تو سارے کے سارے پیسے تو واپس نہیں آ جائیں گے، لیکن بہت سارے ڈالرز جو ہیں لوگ کھلے کروائیں گے، واپس پاکستانی روپے میں بنوائیں گے. تو انشاءاللہ تعالی پھر ڈالر کی قیمت بڑھے گی اور پاکستانی روپیہ مستحکم ہوگا. اور یہ جو آپ نے ڈیفالٹ کی بات کی، آپ کو اپیرنٹلی اب لگتا ہے ایز این اکانومسٹ کہ the default risk is over now؟
میں ہمیشہ سے یہی کہتا تھا کہ پاکستان میں اگر آئی ایم ایف آپ کے ساتھ ہے تو پھر ڈیفالٹ رسک نہیں ہے یا منیمل ہے، اگر آئی ایم ایف آپ کے ساتھ نہیں ہے تو پھر یو اسٹیئرنگ ایٹ ڈیفالٹ، کیونکہ یو ہیڈ ریئلی رن آؤٹ آف آپشنس. تو یہ نظر آ رہا تھا کافی عرصے سے. لیکن اب جب کہ آئی ایم ایف آپ کے ساتھ ہے، اور آپ دیکھیں کہ جس دن حکومت نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم کرنسی کو چھوڑیں، اور حکومت یہ کہہ رہی تھی اس سے پہلے کہ ہم اس کو روک نہیں رہے تھے آرٹیفیشلی، لیکن اوبویسلی دیٹ واز ناٹ ٹرو. تو جس دن حکومت نے فیصلہ کیا کہ ہم کرنسی کو چھوڑیں، کرنسی بڑھی، اسی دن شام کو آئی ایم ایف نے کہہ دیا کہ وہ آ رہی ہے. اس کا مطلب ہے کہ آئی ایم ایف تیار ہے ہماری. آپ کے خیال میں اب ڈیفالٹ کا رسک اوور ہو گیا، ختم ہو گیا ڈیفالٹ کا رسک؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ کی مہربانی سے اب آئی ایم ایف سے ایگریمنٹ ہو جائے گا تو پھر ڈیفالٹ کا ڈر ختم ہو جانا چاہیے. جی. اور حکومت وہ ضد کیوں نہیں چھوڑ رہی تھی؟ مطلب کیا وہ یہ ضد تھی کہ مطلب بتانا تھا ڈار صاحب کو کہ بھائی میرے آنے سے میں نے کوئی ڈفرینس کریٹ کیا، یعنی کیوں، یعنی اس سے کیا حاصل ہوا ہے ساری ایکٹیویٹی سے؟ یہ تو آپ ڈار صاحب سے ہی پوچھیں، مجھے کیا پتا. اچھا ٹھیک. ایک بات اور بتائیں، اگر پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کی اسپیکولیشن یا کسی بھی وجہ سے اگر یہ پیٹرول پمپس والے پیٹرول ذخیرہ کر لیں تو گورنمنٹ آف دا ڈے اس کے خلاف کریک ڈاؤن کرتی ہے، ان کو نشان عبرت بناتی ہے کہ بھائی یہ نہیں کرو، سارے ملک میں ہیجان کی کیفیت بناتی، لائنیں لگا کے لوگ کھڑے ہوئے، یا پھر گورنمنٹ یہ آپٹکس پلے کرتی ہے کہ سرنڈر کر دے کہ چلو سر پیٹرول ہم نے مہنگا کر دیا بھائی جان، اب مہربانی کرو دو عوام کو. یار کیا کرتی ہے گورنمنٹ دو میں سے؟ میں سمجھ رہا ہوں کہ جو حکومت نے کیا ہے وہ صحیح فیصلہ کیا ہے. پاکستان میں پتہ نہیں کتنے ہزاروں یا شاید لاکھ کے اوپر پیٹرول پمپ ہوں گے، اس کے خلاف آپ کس طرح نشان عبرت بنائیں گے؟ اور جب سب کو یہ سمجھ میں آ گئی تھی کہ ڈالر جو ہے وہ 230 سے بڑھ کے 270 یا 265 ہو گیا ہے، تو اب 3 دن بعد پیٹرول مہنگا ہوئے گا، تو ہمارے پاکستانی ہیں، انہوں نے پیٹرول بیچنا چھوڑ دیا. اپنی ٹنکی کے اندر ان کو 30 روپے 40 روپے نظر آ رہے تھے نفع کے. اوگرا کے جو کاغذ تھے وہ بھی نکل آئے. تو جب ان کو 35 روپے کا یہ نفع نظر آ رہا تھا تو یہ ظاہر کرتے، اور یہ پہلے بھی ہمارے ساتھ ہو چکا ہے کہ جب ہم سستا پیٹرول یہ بھی ایک الگ سوال ہے. چلیں اس پہ ابھی آپ گورنمنٹ کو اس انداز سے پارٹ نہیں ہے تو ورنہ میں یہ الگ سوال ہے کہ اگر گورنمنٹ کا ہی ایک بندہ فارمر یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی اب ہم اتنے ہزاروں لاکھوں اب ہم کیا کریں، تو پھر تو یعنی پھر تو یہ یعنی لائسنس ہے نا کہ اس کو جو کرنا ہے. لیکن چلے ابھی آپ گورنمنٹ بھی نہیں، آپ سے نہیں پوچھتا، لیکن یہ بتائیں کہ جب آپ کے زمانے میں یہ پیٹرول مہنگا ہوا تھا 6 روپے 72 پیسے، مریم نواز شریف صاحبہ کی ٹویٹ ہے میرے سامنے کہ میاں صاحب نے سخت مخالفت کی ہے، یہاں تک کہہ دیا ہے میں مزید ایک پیسے کا بوجھ عوام پہ نہیں ڈال سکتا، حکومت کیونکہ مجبوری ہے تو میں اس فیصلے میں شامل نہیں ہوں، میٹنگ چھوڑ کے چلے گئے. تو ابھی ایسی کوئی خبر مجھے تو نہیں آئی کہ یہ والے میں 7 روپے کی وجہ 35 روپے اضافہ ہو گیا تو میاں صاحب کو میٹنگ چھوڑ کے گیا نہیں. بٹ یہ ایکچولی یہی ہوا تھا. تو مریم بیوی نے لکھا تھا جب اس میں 7 روپے والا جب اضافہ تھا، سو ہی ایکچولی لیفٹ دا میٹنگ میاں صاحب کہ بھائی جس طرح لکھا ہے بالکل ویسے ہی ہوا تھا. وہ تھوڑی سی بدمزگی بھی ہو گئی تھی، میاں صاحب اٹھ کے چلے گئے تھے، اور پھر ہم نے یہ بعد میں فیصلہ کیا. اس وقت تو ایکچولی آئی تھنک 9 روپے کی بات ہو رہی تھی، اور پھر اس کے بعد نئے نمبرز جو اس دن کے آئے وہ شام کو میٹنگ ہو رہی تھی. پلیٹس کے نمبر سنگاپور سے آتے تھے، تو جب نمبر آئے تو پھر پتہ چلی کہ صرف 6 روپے کچھ بڑھانے ہیں. پھر ہم نے انفارمیشن دے دی تھی کہ 6 روپے بڑھانے ہیں. اور اگین وہی ایک فارمولہ جو تھا جس کے تحت اب بھی بڑھائے گئے، اس فارمولے کے اوپر چلتے ہوئے پرائسز بڑھائی تھیں، اور اس فارمولے سے ہٹ نہیں سکتے. تو اس وقت آئی ایم ایف سے آپ کا ایگریمنٹ تھا، ابھی آئی ایم ایف کی قسط بھی نہیں آئی تھی، تو وہ مجبوراً تھی اس وقت، یہ مجبوری تھی. یعنی وہ والا فیصلہ جو تھا وہ ایکچولی نواز شریف صاحب کی رضامندی کے بغیر تھا، اس میں شہباز شریف صاحب کی رضامندی تھی، نواز شریف صاحب کی مخالفت تھی اور وہ فیصلہ ہو گیا تھا. ایسے بات ظاہر ہے وزیر اعظم پاکستان تو شہباز شریف صاحب ہی ہیں، اور ان کی رضامندی کے بغیر تو کوئی میں پیٹرول کی قیمت نہیں بڑھا سکتا ہوں پاکستان میں. تو جتنی مرتبہ پیٹرول کی قیمت بڑھائی ہے وہ ان کی رضامندی سے بڑھائی ہے. اور آج کل صبح جب ڈار صاحب نے تقریر کری تو انہوں نے بھی یہ کہا کہ پرائم منسٹر صاحب کی ہدایت پہ، تو اب انہوں نے بھی پرائم منسٹر صاحب کی ہدایت کی بات کی کہ پرائم منسٹر صاحب کی ہدایت پہ ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ 35 روپے بڑھائے ہیں. تو آپ کا اب کوئی کہنا ہے، معصومانہ بیان ہے آپ کا اپنے لیڈر نواز شریف صاحب سے کہ سر میرے ساڑھی واری تے 7 روپے بڑھے تو آپ اتنے ناراض ہو گئے، تو تب 35 بڑھ گئے سر، تو ابھی کوئی ٹویٹ بھی نہیں ہے مریم صاحبہ کا، کچھ بھی نہیں ہے، سب سیٹ ہے. دیکھیے اس وقت سچی بات یہ ہے کہ ڈار صاحب میاں صاحب کو یہ قسم کے مشورے دیتے تھے اور بہت اگریسولی بات کرتے تھے ہم لوگوں سے کہ آپ اس طرح کر لیں، اس طرح کر لیں، صوبوں کے پیسے کاٹ لیں. عجیب مشورے دیا کرتے تھے ڈار صاحب. جو ڈار صاحب ایز فائنانس منسٹر ان کو پتہ ہونی چاہیے کہ یہ پریکٹیکل نہیں تھا کہ صوبوں کے پیسے ہم کیسے کاٹ سکتے ہیں، مطلب کانسٹیٹیوشنل اسکیم ہے وغیرہ وغیرہ. تو وہ
تو یہ جو سب سے زیادہ اپوزیشن ہوتی تھی ہم جب بھی پیٹرول بڑھاتے تھے وہ ڈار صاحب کی ہوتی تھی. تب جب ڈار صاحب خود بڑھا رہے ہیں تو پھر اپوزیشن ختم ہو گئی ہے نا. میں تو مثال کے طور پہ خیر نہیں اپوز کرتا ہوں نا, میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ چیز صحیح ہے. اگر آپ نے ڈالر سستا نہیں بیچنا چاہیے تو ڈالر کو اس کی مارکیٹ ویلیو پہ آنا چاہیے تھا, اور جو ایکچوئل ویلیو ہے اس پہ پیٹرول بیچو. سستا کیوں بیچ رہے ہو؟ آج بھی پاکستان کا پیٹرول جو ہے وہ ہندوستان سے سستا ہے. ٹھیک ہے, ٹورڈز دی اینڈ یہ سلیمان شریف صاحب کا جو ٹویٹ آیا تھا, انہوں نے کہا تھا آخری 3 وزراء خزانہ جوکرز تھے, انہوں نے ایک جوکر شو چلایا. ڈار صاحب نے 98 میں ایٹمی دھماکوں کے بعد ڈیفالٹ کو ٹال دیا اور وہ آگے 3 جوکروں نے بارودی سرنگیں بچھا دی. سلمان صاحب نے کہا کہ بھائی میں پی ٹی آئی کے 3 کی جو بات کر رہا تھا وزیر خزانہ کی, اور جب صحافی نے پوچھا کہ مفتاح صاحب کی بات ہی کر رہے تھے تو انہوں نے کہا انہوں نے جو کہا ہم نے سنا کہ میں تو پی ٹی آئی کے. آپ کو یہ وضاحت معصومانہ وضاحت لگی یا آپ کو لگا کہ بالکل ٹھیک ہے, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں؟ وسیم بھائی, سب کو یہ بات پتہ ہے کہ ان کا اشارہ کس طرف تھا اور کس وجہ, کس کو اشارے پہ کس کو جوکر کہنے کے لیے انہوں نے وہ ٹویٹ پہلے فرمایا تھا. میں سلمان سے میری دوستی ہے اور سیریسلی ایک طویل عرصے سے دوستی ہے, تو مجھے افسوس ہوا کہ اس قسم کے الفاظ کے چناؤ کرے. لیکن پھر انہوں نے یہ بات کو واپس کھینچ لیا, ایک لحاظ سے دیکھا جائے وہ ڈینائی کر دیا کہ مجھے کہا تھا. تو پھر میں ٹھیک ہے, مطلب اٹ از واٹ اٹ از. انسان ان کو بھی جیل کاٹی ہے ضرور اس ہوگا پارٹی کے لیے, اور اپنے ایک بزنس بیک گراؤنڈ کے جیل کاٹ, اور یعنی کھینچ لیا کو میں اگر اپنے الفاظ میں کہوں تو گھما دیا. انہوں نے تو نہیں کہا کہ اوکے میں اپنا بیان واپس لیتا ہوں یا آئی ایم سوری. انہوں نے کہا میں تو کہہ ہی نہیں رہا تھا, اور آپ خود کہہ رہے ہیں کہ اٹ واز ویری آبویس کہ اس کا نشانہ آپ تھے, ان کے بات کا نشانہ آپ تھے, تو گھما دیا نا, مطلب بات کو یہی کہنا. نہیں, اس پہ تو مجھے کوئی شک نہیں ہے کہ میں ہی نشانہ تھا. لیکن بہرحال اب وہ اس بات سے پیچھے ہٹ رہے ہیں تو ٹھیک ہے, وہ ان کا ثواب دید ہے. اور جہاں تک جیل جانا ہے تو دیکھیں, میں کسی کے خلاف جھوٹی گواہی تو نہیں دیتا, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں ظاہر ہے کہ غلط گیا تھا. مجھے بڑا افسوس ہوا کہ ہماری پارٹی نے جب یہ کہا 12-16 لوگوں کے نام لکھے کہ ہم بھولیں گے نہیں اور نہ بھولنے دیں گے, تو اس میں مجھے بھول گئی ہے. تو اور جب یہ آپ کے چینل تو ایسی چیزیں نہیں کرتا, ہم لوگوں کو یاد نہیں کرتا جب ہم لوگ جیل میں بند ہوتے ہیں. لیکن جب کسی اور چینل نے یہ رپورٹ کری تو اسی چینل پہ بیٹھ کے اپنے میں نے کہا بار بار کہ مفتاح اسماعیل کا کیس بہت زیادہ جواب طلب ہے, اور مجھے کسی نے نہیں کہا کہ یہ نہ کہو. آپ سر آئی تھنک کاشف عباسی صاحب نے بھی کہا, آپ کہتے ہیں شاید درشن, ہاں وہ کاشف بھی, آئی تھنک کاشف صاحب. لیکن میں یہ بات کر رہا ہوں کہ انہوں نے جی تو, لیکن میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہمارے مطلب وہ پارٹی یہ بھول گئی تو خواجہ آصف صاحب نے اس کو اوپر ری ٹویٹ کیا, فہد حسن صاحب نے اس کو ری ٹویٹ کیا, اور شاد رفیق صاحب نے بھی یہ لکھا کہ مفتاح اسماعیل کی بھی بات کرنی چاہیے تھی, لیکن انہوں نے یہ بھی کہا کہ فواد حسن صاحب کی, اور ہمارے بھائی چیمہ صاحب یہ بھی, اور دیگر لوگ جو تھے وہ بھی کافی عرصے تک پابند سلاسل رہے ہیں. تو عمران خان صاحب نے تو کافی لوگوں کے اوپر ظلم کیا ہے, اس میں سے میں بھی شامل تھا, اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ پارٹی کو نہیں بھولنا چاہیے تھا. تھینک یو ویری مچ سر, بہت شکریہ. اسماعیل صاحب ایک وزیر خزانہ سے بات کر رہے تھے. زندگی سے تو کل ملتے ہیں انشاءاللہ. حافظ.